جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بات بتائی تھی کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب ایک سبجیکٹ کو کریں گے تو اس کو تمام اطراف سے کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے۔ جب تک اس کی تمام مبادیات و جزیات مکمل نہیں ہو جاتی تو ہم اگلے سبجیکٹ پہ نہیں جائیں گے۔ ایک ہی مرتبہ ایک کو کر لیں گے اور تاکہ پھر دوبارہ ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس کے اندر ابھی تک جو چیزیں ہم کر چکے ہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نے حدیث اور علوم الحدیث کے حوالہ سے اس کی جو مختلف یعنی اس کے 3 حصے ہم نے اس پر بتایا تھا مقدمے میں کہ 3 حصے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک حصہ جو ہے وہ علوم الحدیث سے متعلق ہے جس میں اصول حدیث آتے ہیں۔ دوسرا متن حدیث سے متعلق ہے جس میں متن حدیث احادیث رسول اللہ میں آنے والی اصطلاحات و مسائل آتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مشتمل ہے ان کتب کے اوپر اور ان مراجع و مصادر کے اوپر یا اس ڈیولپمنٹ کے اوپر جو احادیث کے باب میں جو ہے وہ ابتدائی زمانہ سے اب تک ہوئی ہے۔ تو یہ 3 حصوں پر بنیادی طور پہ مشتمل ہے۔ تو لہٰذا ہم نے پہلے تفصیل کے ساتھ اصول جو ہے اصول حدیث کو ڈسکس کیا۔ کوشش ہم نے کی کہ اس میں ہم نے ایسی کتاب کا انتخاب کیا کہ جو آسان فہم بھی ہے اور ترتیب بھی اس میں ہے تاکہ وہیں پہ چیزیں یاد ہو جائیں، اور امید ہے اس میں سے 3-4 ٹیسٹ بھی لے لیے گئے اور چیزیں یاد ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو تھا جو کہ متن حدیث میں آنے والی مختلف اصطلاحات جو کہ احادیث رسول اللہ میں ذکر ہوئی ہیں اور ان کے عربی مطالب و معانی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں آنے والے جتنے مسائل ہیں خاص طور پہ چاہے وہ کتاب الطہارت سے متعلق تھے، صلاۃ کے متعلق تھے، زکوٰۃ، بیوع، حج، صوم، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ تمام ہم نے کیے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس میں سے ہم بالترتیب ٹیسٹ لیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کا تیار ہو جائے گا۔ اب ہم تیسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے کوشش یہ ہوگی جو چیزیں پیچھے پڑھائی جا چکی ہیں ان میں صرف مرور ہو گزرا جائے، اور جو ابھی تک ہماری چیزیں ڈسکس نہیں ہوئیں انہیں ٹائم دیا جائے، تفصیل سے دیکھا جائے، اور اس کے ساتھ جتنی ملتی جلتی معلومات ہیں وہ بھی شیئر کی جائیں۔ لہٰذا اس فائل سے کچھ چیزیں کروائیں گے تفصیلی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی تیاری کے حوالہ سے 4 جو ہے وہ کتابیں خاص کی ہیں جو کہ یعنی جو مارکیٹ کے اعتبار سے بات کر رہے تھے۔ گلدستہ معاون امتحانات، اس کے ساتھ ہم نے مثالی گائیڈ، اور اسی طریقے سے تیسری جو بک تھی وہ تھی ہم نے معلومات اسلامیات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کو ویسے دی جائے گی ساتھ میں وہ کوئی گائیڈ ہے جیسے کہ بھٹی کی ہے، ڈوگر کی ہے، کاروان کی ہے، یہ مختلف جو بنی ہوئی ہیں۔ تو بہرکیف جو سبجیکٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ 3 ہیں بیسک جو ہم جس میں سے ہم گزریں گے۔ باقی جو مواد ہے وہ مختلف اصطلاحات کی کتابوں سے، اسی طرح بکس کا ایک الگ پورشن آئے گا، وہ انشاءاللہ احادیث پر جتنی بکس ہیں وہ ایک الگ فائل شیئر کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک ترتیب ہم نے شروع سے بنا رکھی ہے۔ تو میں نے کہا دوبارہ بھی میں ایک بار عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل گئی ہوں کہ کیا ترتیب چل رہی ہے، پہلے بتا دیا جائے تو پھر آسانی ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے اور کرنے میں۔ اب یہاں سے جی اس میں چونکہ ان کا پیٹرن یہی ہے کہ یہ پہلے ایک جو ہے وہ آؤٹ لائن دے دیتے ہیں اجمالی، جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آگے آ رہی ہیں، اور پھر ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا اصول حدیث پر سلیبس میں جو شامل ہے وہ ہے شرح نخبۃ الفکر، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی ہے، اور دوسری کتاب جو ہمارے ہاں شامل ہے اسی کی طرف سے وہ ہے تیسیر مصطلح الحدیث دکتور محمود الطحان کی۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔
پھر اس کے بعد کتابوں کی اگر بات کی جائے تو یہ نخبۃ الفکر ہے، اس سلسلے میں مقدمہ ابن صلاح ہے اصول حدیث پر، یہ بہت مقبول ہے۔ علوم الحدیث ہے یہ ڈاکٹر صبحی صالح کی کتاب ہے، یہ بھی بڑی مقبول ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ 3-4 کتابیں بہت اہم ہیں۔ جہاں تک ڈیولپمنٹ آف حدیث کی بات ہے کہ تاریخ تدوین حدیث یا تاریخ حدیث کی بات ہے، تو علم حدیث کا ارتقاء، عہد تدوین اور عہد انتخاب، پھر اس میں جو ضروری موضوعات ہوں گے یہ ہم نے تفصیل سے اس میں سے پڑھنے ہیں۔ مثلا فتنہ انکار حدیث کا تجزیہ، یہ ایک پورا آرٹیکل ہے جو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ مستشرقین اور حدیث، یہ بہت اہم موضوع ہے، زیادہ تر سوالات اس میں سے آتے ہیں۔ اور بر صغیر میں علم حدیث، یہ یہاں سے بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس اس کے شارٹ نوٹس ہیں، اور انشاءاللہ وہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور آپ اس کو انجوائے کریں گے کہ علم حدیث کا بر صغیر پر علم حدیث میں کیا کیا کام ہوا ہے، اور آپ حیران ہوں گے۔ کیونکہ بر صغیر کی جو علمی خصوصیات ہیں دینی حوالہ سے، اس میں جو سب سے بڑی جو خدمت کی ہے حدیث کے باب میں، وہ سب سے بڑی خدمت بر صغیر میں ہوئی ہے، اور بے شمار شروحات اور بے شمار احادیث پر بہت کام ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی، پھر اسی طرح متن حدیث میں یہ ہم جو ہے وہ چیزیں کچھ کر چکے ہیں۔ مثلا کتاب اللؤلؤ والمرجان، اگرچہ سلیبس تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، اب نیکسٹ جو نیا سلیبس ہے اس میں کچھ چینجنگز ہیں۔ برکہ پہلے جو ہے کتاب اللؤلؤ والمرجان دکتور فؤاد عبدالباقی کی شامل تھی، اس میں کتاب الایمان 20 باب، پہلے 10 باب فتح الملہم جو کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے، اس کی روشنی میں۔ اسی طرح کتاب الجہاد 10 ابواب، فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی کی روشنی میں۔ پھر اس میں کتاب الامارہ، کتاب البر والصلہ، کتاب الذکر والدعاء، کتاب الزہد، یہ وہ ہیں جن کی جو ہے وہ قرأت کروائی جاتی ہے۔ کتابوں کی بات کی جائے مجوزہ کتب کی تو قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، یہ جمال الدین قاسمی کی بر صغیر کی کتاب ہے۔ تیسیر مصطلح عربی میں ہے دکتور محمود الطحان کی، اور اسی طرح اگر آپ تاریخ تدوین حدیث ہے اردو میں ہے، یہ مناظر احسن گیلانی بہت بڑا نام ہے بر صغیر کا، ان کی۔ اور اسی طرح سنت کی آئینی حیثیت مولانا مودودی کا حدیث پہ کام ہے۔ حفاظت حدیث اور اصول حدیث ڈاکٹر خالد علوی کی ہے۔ عظمت حدیث یا اہل حدیث عالم عبدالغفار حسن ان کی ہے۔ السنہ و مکانتها فی التشریع الاسلامی دکتور مصطفیٰ صبائی کی عربی میں۔ السنہ قبل تدوین دکتور عجاج الخطیب مصر، یہ بھی عربی میں ہے۔ سیاہ ستہ کے مؤلفین دکتور محمد عبدہ مصر کے ہیں، پچھلی صدی کے بزرگ ہیں۔ سنت نبویہ اور قرآن ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، پاکستان کے بہت بڑے عالم، اسکالر بھی، اور علم حدیث اور پاکستان میں اس کی خدمت دکتور محمد سعد صدیقی، پنجاب یونیورسٹی کے سابقہ جو ہے وہ شعبہ علوم اسلامیہ کے بہت بڑے اسکالر اور پروفیسر، ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اصول حدیث ڈاکٹر حمید اللہ، جن کا نام جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور فتح الباری شرح صحیح البخاری ہے۔ پھر آگے عربی کی کتابیں بتائی ہیں۔ اس طرح اگر دینی مدارس کی بات کی جائے تو اس میں فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی کی، جنہوں نے بر پاکستان کی پہلی پرچم کشائی بھی کی تھی، اور دیوبند مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے۔ احیاء السنن انہی کے جو ہے وہ بھائی علامہ ظفر احمد عثمانی، جنہوں نے بنگلہ دیش میں پہلا پرچم لہرایا تھا، تو ان کی احیاء السنن۔ اس کے علاوہ عمدۃ القاری ہے جی۔ فیض الباری علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ تحفۃ الاحوذی یہ شیخ عبدالرحمن مبارک پوری، یہ بر اہل حدیث عالم تھے بہت مبارک پور سے، اور بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ تقریر ترمذی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اور اس کے علاوہ سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن اسماعیل الصنعانی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علامہ بستوی کی ہے معارف الحدیث، مولانا منظور نعمانی کی، مولانا محمد ادریس کاندلی کی حجیت حدیث، اور یہ محاضرات لیکچرز ہیں حدیث کے اوپر دکتور محمود احمد غازی کے، یہ مشرف دور میں جب یہ تھے وزیر رہے ہیں اس کے مذہبی امور کے نگران۔ انڈین کنٹریبیوشن ٹو دا اسٹڈی آف حدیث، یہ ڈاکٹر محمد اسحاق کی ہے۔ تو یہ وہ انہوں نے بتایا ہے جی کچھ کتابیں ہیں، اور یہی کتابیں آگے بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں سوالن جواباً، جہاں سے آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائیں گے۔ اللؤلؤ والمرجان پر ہم نے بھی بات کی ہے، اس کا معنی ہیرے اور موتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب میں صحیح بخاری اور مسلم سے متفق علیہ حدیثیں لی گئی ہیں، اور یہ کتاب 54 کتب، اور پھر ہر کتاب میں آگے 953 باب بنائے گئے ہیں، اور ہر باب کے اعتبار سے کل حدیثیں 1906 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایم اے کے نصاب میں اس کے کل 7 باب ہیں،
اور ان کے 80 ابواب جن کی کل 153 احادیث ہیں، جس میں باب الایمان، باب الجہاد، بیوع، امارت، بر، ذکر، زہد وغیرہ شامل ہے۔ کچھ ابواب اب تبدیل بھی کر دیے گئے ہیں اس کے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کتاب المصوع، کتاب المصفہ، التمہید والاستذکار، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری کی ساری شروحات ہیں موطا امام مالک کی۔ آپ کو پتہ ہے حدیث کے باب میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ابتدائی کتابوں میں موطا امام مالک ہے، اس کی یہ شروحات ہے۔ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے امام ہیں، فقہ بھی حدیث کے بھی، 93 میں ان کی پیدائش ہے اور 179 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حدیث کے موضوع پر انہوں نے کتاب الموطا لکھی تھی، جس میں احادیث کی تعداد 1720 ہے، یاد رکھیے گا 1720 احادیث جو ہے وہ اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اب یہ المصفہ اور المصوع جو ہے نا، یہ دونوں علامہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہیں۔ چنانچہ المصوع یہ موطا کی شرح ہے اور اس کی تفصیل وہ بتا رہا ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ قطب الدین احمد 1703 سے 1762، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہے نا یہ بہت اچھی طرح یاد رکھنے کے ہیں۔ اچھا جی، بر صغیر میں یہ فارسی زبان میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، پھر اصول تفسیر پہ الفوظ الکبیر جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں وہ بھی ان کا ہے، پھر اسی طرح ازالۃ الخفا اسلامی ریاست کے حوالے سے، عن خلافت الخلفاء یہ بھی لکھی، حجت اللہ البالغہ اسرار شریعت میں لکھی، اور موطا کی 2 شروحات ہیں، ایک فارسی میں المصفہ کے نام سے اور ایک عربی میں المصوع کے نام سے۔ ابھی یہ جو لاسٹ PPSC کا تھا اس میں پوچھا گیا تھا، یہی کوشچن بنا کر یہیں سے سیم یہ عبارت اٹھائی گئی تھی، اس لیے یہ حاشیہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اب یہ دیکھیں یہی لائن ایک فارسی میں المصفہ کے نام سے اور ایک عربی میں المصوع کے نام سے، تو یہیں سے ایگزیکٹ سوال اٹھا کے ادھر شامل کیا گیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ المصفہ جو ہے وہ فارسی میں ہے اور المصوع جو ہے وہ عربی میں ہے، اور دونوں شاہ ولی اللہ کی ہیں اور دونوں جو ہے وہ موطا امام مالک کی شروحات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی فتح الباری اور نخبۃ الفکر۔ فتح الباری صحیح البخاری کی شرح ہے، اور اسی طرح نخبۃ الفکر جو ہے یہ اصول حدیث پر ہے، اور فتح الباری یہ متن حدیث پر ہے، اور یہ دونوں علامہ ابن حجر عسقلانی کی ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں 773 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 79 سال عمر پائی، 852 میں انتقال ہو۔ مشہور ان کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ جو ہے وہ ان کی کتاب ہے جی اسماء فن الرجال میں۔ اسماء فن الرجال یعنی راویوں کے حالات اور واقعات کا جو فن ہے وہ اس کی بات ہو رہی۔ تہذیب التہذیب بھی اسی فن میں ہے، تقریب التہذیب بھی اسی فن میں ہے، لسان المیزان بھی اسی فن میں ہے، الدر الکامنہ بھی اسی میں ہے، اور بلوغ المرام وغیرہ، یہ بہت مارکۃ الآراء کتابیں ہیں، اور ساری زندگی حدیث کی خدمت کی علامہ ابن حجر عسقلانی نے۔ دوسری مشہور شخصیت ہیں علامہ بدر الدین عینی، عمدۃ القاری جن کی تالیف ہے، اور یہ شیخ زین الدین عراقی اور شیخ تقی الدین وغیرہ کے تلامذہ میں ہیں، یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ آپ اگر یہ سن یاد نہ رکھ سکیں تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں اس کا، کہ آپ نے صدی یاد رکھنی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ علامہ بدر الدین عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی یہ دونوں جو ہیں وہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، دونوں ہی 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ لہٰذا اب جب آپ کہیں پر بھی جب اس کو کوٹ کریں گے یا پیپر میں سوال آتا ہے اور اس ٹائپ کا آتا ہے تو فوراً آپ اپنا ذہن اس طرف لے کر جائیں گے۔ تو شخصیات کو جب آپ صدیوں کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں 8ویں صدی ہجری کی شخصیات ہیں۔ اسی طرح آپ کوڈ بھی کرتے ہیں کہیں انٹرویو وغیرہ میں، تو آپ وہاں جب بتاتے ہیں کہ یہ 8ویں صدی ہجری کی شخصیات ہیں، علامہ بدر الدین عینی بھی ان کے ہم معاصر تھے، فلاں فلاں، تو اس سے اس کا ایک خاص جو ہے وہ آپ کا وہ پڑتا ہے۔ اچھا جی، فتح الملہم یہ صحیح مسلم کی شرح ہے، فتح ملہم علامہ شبیر احمد عثمانی کی، 1886 بجنور میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کا گڑھ ہے بجنور، UP انڈیا میں ہے یہ۔ 49 میں بہاولپور میں انتقال ہوا، اور 1908 میں آپ کی دارالعلوم دیوبند سے فراغت تھی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ساتھ آپ کے اساتذہ میں ہیں، اور آپ کے تلامذہ میں مفتی شفیع، مفتی تقی کے والد، مولانا محمد ادریس کاندلی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، مولانا بدر عالم میٹھی، سید مناظر احسن گیلانی اور حفظ الرحمان سہاروی وغیرہ ہیں۔ قائد اعظم رحمہ اللہ کا جو جنازہ تھا وہ انہوں نے پڑھایا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا تھا، اور بلکہ قائد اعظم رحمہ اللہ کی جو وہاں پہ تدفین ہے ابھی جہاں مزار قائد ہے، تو قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تھا تو اس کے بعد جو ہے بعض حضرات کے مطابق یہ ہے
چونکہ قائد اعظم رحمہ اللہ کی جو فیملی تھی وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتی تھی، اور قائد اعظم رحمہ اللہ جو ہے وہ چونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ بہت کلوز ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ کنورٹ ہو گئے حنفیت کی طرف اور سنیت کی طرف۔ چنانچہ پھر جب یہاں پاکستان بننے کے بعد پہلی پرچم کشائی بھی قائد اعظم نے انہی سے کروائی تھی، اور ان پہ بڑا اعتماد کرتے تھے، اور پھر انہوں نے ہی ان کو شیخ الاسلام کا خطاب بھی دیا۔ تو آفیشلی جو شیخ الاسلام کا پاکستان میں ٹائٹل دیا گیا سب سے پہلے، تو وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیا گیا، اور پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے اپنے ساتھ شیخ الاسلام کا ٹائٹل لگایا، یا ان کے جو فالورز ہیں وہ لگاتے ہیں ان کے لیے، لیکن پہلا ٹائٹل انہی کے لیے لگایا گیا تھا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مزار قائد کے اطراف میں جو چاروں طرف، اگر آپ میں سے کوئی وہاں گئے ہیں تو جو گراؤنڈ ہیں سارے، تو یہ جو ساری جگہ تھی، یہ قائد اعظم رحمہ اللہ نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو دی تھی اس وقت 1948 کے اندر، کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ قائم کریں، اور جہاں پہ اپنا مدرسہ جو ہے وہ تعمیر کریں، اور یہاں جو ہے وہ اسکالرز پیدا کریں اسلامی۔ اور پھر وہاں پر کوئی سیاسی تنازعات بعد میں قائد اعظم رحمہ اللہ کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد تنازعات ہوئے، اور یہ جگہ اب بھی علامہ شبیر احمد عثمانی کے خاندان کے نام پہ وقف ہے، لیکن بعد میں یہاں اس جگہ پر انہوں نے تعمیرات نہیں کی، لیکن وہ اب بھی گراؤنڈ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کر جو ہے وہ ایک شاخ جو ہے وہ جامعہ کی بھی موجود ہے۔ جی، یہ چیزیں بتانے کا اس مقصد یہ ہے تاکہ پورا بیک گراؤنڈ ذہن میں رہے۔ جی، اس کے بعد اسی طرح ان کی فتح الملہم ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح مسلم شریف کی شرح ہے، اعجاز القرآن ہے، اسی طرح بخاری شریف کی ان کی شرح ہے فضل الباری کے نام سے۔ جی، اس کے بعد ہیں جی تحفۃ الاحوذی شرح للترمذی۔ اب آپ دیکھیں ترتیب سے آ رہے ہیں، پہلے بخاری شریف سے آئے ہیں، پھر اس کے بعد مسلم شریف کی شرح آئی ہے، اور اب ترمذی شریف کی۔ تو یہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ہیں، یہ بھی یو پی اتر پردیش ضلع اعظم گڑھ کا گاؤں ہے جی مبارک پور۔ آپ کو پتہ ہے کہ مبارک پور کی بڑی خصوصیت ہے، اور جو ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، جن کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا سیرت کے اندر سب سے خوبصورت کتاب لکھنے پر، ان کا تعلق بھی مبارک پور سے تھا۔ مبارک پور نے بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں، یہ اعظم گڑھ کا ایک گاؤں ہے، اب تو بڑا قصبہ بن گیا ہوگا ظاہر ہے، تو اس نے بڑی شخصیات پیدا کی ہیں۔ تو چنانچہ جو سیرت کے اوپر الرحیق المختوم کے نام سے جو کتاب تھی، اور اس پر جو ایوارڈ حاصل کیا تھا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے، ان کا تعلق بھی اسی جو ہے وہ گاؤں سے تھا، تو اب آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ تحفۃ الاحوذی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ہیں، جو کہ ان کی پیدائش بھی یہیں 1867 میں ہوئی، اور 1935 میں ان کا انتقال ہوا ہے جی۔ اور ان کے مشہور تلامذہ میں سید نذیر احمد محدث دہلوی، جن کو ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے اردو ادب میں یاد کیا جاتا ہے، وہ ان کے شاگردوں میں ہیں۔ اس طرح شمس الحق عظیم آبادی، یہ بھی اردو ادب کے بہت بڑے ادیب ہوئے ہیں شمس الحق، تو لہٰذا یہ ان کے شاگردوں کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی غایت المقصود۔ اب یہ دیکھیں سیاہ ستہ میں سنن ابی داؤد کی شرح ہے جی غایت المقصود۔ تو اب ہوتا کیا ہے، میں اب آپ کو یہاں سے ایک ٹرک بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے، تاکہ آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ وہ بھی ہوتی رہے، کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی شروحات ہمیں یاد ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی انٹرویو میں جب ہم اپیئر ہوتے ہیں تو میں بخاری اور مسلم کی شروحات تو ظاہر ہمیں یاد ہوتی ہیں، بہت سی شروحات ہیں، تو بتا دیتے ہیں۔ اب سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، اسی طرح جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ، تو ان کی جو شروحات ہیں نا، وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب اس مرتبہ انٹرویو میں انہوں نے یہ ٹرک کھیلا، انہوں نے سوال بدلا۔ بخاری اور مسلم تو چونکہ یاد ہیں بچوں کو، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں کی شروحات دیکھیں۔ تو آپ نے اس سوال کو اس سینس میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو ایم سی کیوز میں چلا رہا ہوں، یہ سیاہ ستہ کی شروحات، یہ اس کا عنوان ہے، یہ لکھ لیا کریں ساتھ کہ سیاہ ستہ کی شروحات، ٹھیک ہے نا۔ آگے آپ بریکٹ دیں، اس بریکٹ میں لکھ لیں کہ فائل گلدستہ معاون امتحانات پورشن علم یعنی حدیث اور علوم حدیث، اور صفحہ نمبر مثلا 70 اور 71، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے اس سوال کا جواب، تاکہ وہاں جیسے جب بھی آپ کو دوبارہ جب آپ بیٹھیں اور جب آپ وہ چیزیں دہرائیں، جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا، ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں اس ترتیب سے۔ اگر آپ اس ترتیب سے کرتے رہیں گے تو بعد میں آپ کے لیے جب بھی کسی انٹرویو میں جانا ہوگا تو آسانی ہوگی، فوراً آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ آپ ساتھ ساتھ اس طرح نوٹ کیا کریں۔ اور الحمدللہ
میں نے جب بھی انٹرویو ٹیسٹ دیے تو میں اس طرح نوٹ کرتا تھا چیزوں کو، اور یہ آپ کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ابھی میں نے کافی سارے مطلب MCQs ایک ہی اس میں لائن میں حل کروا دیے، تو یہ ساری آپ کے پاس جو ہے نا نوٹ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بہت قیمتی چیز کہیں سے پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں کہیں پہ وہ سوال آتا ہے اور اس ٹائم پھر ہم کنفیوز ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوال ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا، یہ سوال ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا۔ تو یہ سوال مجھ سے بہت ساری طالبات نے اس ٹائم انٹرویو کے دوران میسج کر کر کے تو میں نے پھر ان کو یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ گلدستہ معاون امتحانات حدیث اور علوم حدیث پورشن صفحہ نمبر 70 اور 71 نکالیں اور آپ وہاں سے پڑھیں۔ تو پھر جا کر جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا سر یہ تو ہم رٹا بھی لگایا تھا، لیکن وہاں نہیں یہ ذہن میں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس سوال کو اس سینس سے دیکھا نہیں۔ تو غایت المقصود یہ شرح ہے جی سنن ابی داؤد شریف کی، اور یہ مولانا شمس الحق عظیم آبادی پٹنہ سے ہیں ان کا تعلق، اور ان کی غایت المقصود ہے، عون المعبود ہے، اور التعلیق المغنی شرح سنن الدار قطنی، یہ ان کی مغنی بھی ہے، یہ بھی ہے ان کی۔ اسی طرح جی انجاز الحاجہ شرح ابن ماجہ مولانا محمد علی جاں باز، ٹھیک ہے جی، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے لکھی ہے انجاز الحاجہ۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک اور شرح الدیباجہ ہے محمد بن موسیٰ الدمیری کی، محمد بن موسیٰ الدمیری۔ التعلیقات السلفیہ، یہ چونکہ مصنف کا تعلق، بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ دھکے سے ڈالی جاتی ہیں، تو ان کو پرکھنے کا بھی ایک خاص سٹائل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ چونکہ جو اس کتاب کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر جمشید اختر، مولانا بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، سارا کچھ ہیں اللہ کے فضل سے، اور جو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے چونکہ وہ تعلق رکھتے ہیں سلسلہ سلفیت کے ساتھ، اہل حدیث ہیں، تو وہ پھر بعض چیزیں جو ہیں وہ اس طرح داخل کی جاتی ہیں۔ تو جہاں تک ہمارے اس میں تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ میں نے یہ بات اس لیے ذرائع تفنن کہہ دی چونکہ ان سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، تو وہ ایک عرصہ جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور پھر وہ یہاں سرگودا سٹی میں انہوں نے ایک عرصہ گزارا، ایک بہت لمبا ٹائم گزارا، اور یہاں پر انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا، بڑی محنت کی، بہت محنت کر کے لائے۔ اور دیکھیں کہ یہ بات میں یہاں مطلب بتانے کی نہیں ہے، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ ڈسارٹ ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ بعض مرتبہ سٹوڈنٹس میسج کرتے ہیں کہ سر جی پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کوئی جاب ملے گی بھی یا نہیں، ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا۔ تو ایسے لوگ ہمارے لیے جو ہے نا وہ مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے باعث تسکین ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا یقین اور پختہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ محنت کے اوپر بھی ہمارا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ تو محنت انسان کی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کہیں نہ کہیں پر وہ اسے ضرور فائدہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جمشید اختر جو ہیں وہ جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکی، اور یہاں تک کہ اوریج ہو گئے، یعنی اسکول کالج اب دیکھیں نہ NTS نہ PPSC کہیں پہ بھی جاب نہیں ہو سکی، اور ایج ان کی اوریج ہو گئے، لہٰذا PPSC میں بھی اپلائی نہیں کر سکتے تھے، NTS میں بھی نہیں کر سکتے تھے، تو بعض مرتبہ یعنی کہہ دیتے تھے یہ بات تو، لیکن الحمدللہ اسی دوران ان کی کئی کتابیں مارکیٹ میں آ گئیں، اور اب یہ کتاب آپ دیکھیں گلدستہ معاون امتحانات ہی جو ہے کتنے ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے خریدی، اور پیچھے تو ریکارڈ قائم ہوا ہے، ملتی نہیں تھی، تو جو ہے وہ اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے اس ایک کتاب کی برکت سے ہی ماشاءاللہ سے۔ تو پھر یہ ہے کہ لیکن ان کی محنت جو ہے نا وہ بہت مسلسل رہی، اور کرتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ PhD تھے، تو PhD کے ایج پہ ان کے رولز کے مطابق ان کو یونیورسٹیز میں چونکہ اجازت ہوتی ہے 40 ایئرز تک، تو وہ اس بیس پہ ان کا اپلائی ہوا، اور 40 ایئرز کے وہ قریب تھے بالکل، انہوں نے اپلائی کیا، اور وہ الحمدللہ اب غازی یونیورسٹی میں، اور جب وہ ٹیسٹ میں بیٹھے تو چونکہ ٹیسٹ سارا ان کی اپنی بک سے بنا ہوا تھا، جب انہوں نے ٹیسٹ دیکھا تو وہ 90 کے قریب انہوں نے 100 میں سے جو ہے وہ نمبر حاصل کیے اس ٹیسٹ میں، اور وہ انہوں نے کہا پینل نے کہ بھئی ان کے علاوہ تو اور کوئی بندہ بنتا ہی نہیں ہے سلیکشن کے لیے، حالانکہ ایک سیٹ تھی اور کئی 100 امیدوار تھے اور کتنے PhDs تھے، لیکن ان کی سلیکشن ہوئی،
اور اب وہ بطور لیکچرر میں بھی کہ وہ بتا رہے تھے، شاید وہ اے پی بھی ہو گئے ہوں، تو وہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں جو ہے وہ فرائض سارے انجام دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی صورت میں جب بندہ محنت کرتا ہے نا اور اپنا سارا کچھ لگاتا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے۔ اور تو ڈاکٹر صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کتنا نوازا ہے۔ تو بہرکیف اساتذہ کی خدمت اور یہ ساری چیزیں، تو بات چلی تھی تعلیقات سلفیہ سے، تو تعلیقات جو ہے نا یہ تعلیق کی گئی ہیں اس کتاب کے اندر بطور سوال کے، چھوڑ دیں اس کو۔ آگے چلتے ہیں جی، مشکات المصابی یہ انگریزی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی، مشکات المصابی کا۔ یہ رابسن کا نام آپ جو محکمہ استشراق جب ہم آگے کریں گے نا حدیث کا، اس میں آپ دیکھیں گے رابسن نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں، تو اس نے مشکات المصابی کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بر صغیر میں مشکات المصابی کو بطور نصاب لایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جو مدارس سے جن لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ درجہ سابعہ میں یا مطلب 6-7ویں سال میں جا کر باقاعدہ طور پر مشکات المصابی کو بطور نصاب پڑھایا جاتا ہے، بر صغیر کی یہ خصوصیت ہے۔ اور اس کی جو پیچھے اصل کتاب ہے مشکات المصابی کے جو پیچھے کتاب ہے، یعنی خطیب تبریزی کی مصابیح السنہ تھی، مصابیح السنہ، تو اس میں یہ اضافہ بھی کیا گیا، 1511 روایات کا اس میں اضافہ تھا۔ اچھا جی، مسک الختام، یہ بلوغ المرام کی شرح ہے سید صدیق حسن خان القنوجی، بہت بڑے عالم ہیں بر صغیر کے، انڈیا کے، جو ہے وہ بانس بریلی، الٹے بانس بریلی، یاد رکھیے گا، یہ یہاں سے ان کا تعلق ہے، اور پھر قنوج میں آ کے تربیت ہوئی، وہیں شادی ہوئی، اور وہیں پہ جو ہے وہ مشہور تالیفات عون الباری، سراج الوہاج، الحطہ، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ آپ نواب صدیق حسن خان کا نام سنیں گے، پڑھیں گے، جگہ جگہ پڑھیں گے، تو یہ مسک الختام بھی جو ہے وہ نواب صدیق حسن خان کی ہے۔ تیسیر مصطلح الحدیث پہ ہم بات کر چکے ہیں، ڈاکٹر محمود طحان کی سنت کی آئینی حیثیت اور تفہیم حدیث، یہ ابوالعلا مودودی کا حدیث پر کام ہے۔ اور حدیث کے باب میں اس میں کوئی شک نہیں، بغیر کسی مبالغہ کے حدیث کے باب میں جو ہے وہ اہل سلف نے، یعنی اہل الحدیث نے، اور اسی طریقے سے بر صغیر میں پائی جانے والی جتنی بھی اہل سنت کی شاخیں ہیں، ان میں دیوبند مکتبہ فکر نے سب سے زیادہ خدمات جو ہیں وہ بر صغیر میں انہی حضرات کی ہیں۔ لہٰذا آپ پیچھے جتنا دیکھ کر آئے ہیں، ان تمام شخصیات کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بر صغیر میں ہم جتنا کام حدیث پر دیکھتے ہیں، یعنی حدیث ان کی خصوصیت رہی ہے۔ لہٰذا حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی تصوف کے اوپر جو ہے علماء بریلوی جو ہیں، بریلیین، ان کا کام ہے، تو حدیث جو ہے وہ ان کی خاص خصوصیت رہی ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ سلسلۃ الحدیث الصحیحہ والضعیفہ، یہ کتاب ہے علامہ ناصر الدین البانی کی۔ اچھا جی، المحدث الفاصل، ٹھیک ہے جی، بین الراوی والواعی، بین الراوی والواعی، یعنی راوی کون ہے اور چرواہا کون ہے، واعی کہتے ہیں چرواہے کو، ٹھیک ہے جی، یعنی گویا کہ یہ اصل میں فن رجال میں سے راویوں کی پرکھ کے حوالہ سے ہے، یہ اصول حدیث پر آئے گی۔ تدریب الراوی، یہ علامہ سیوطی کے، یہ آپ نے سارے حاشیے پڑھ لینے ہیں اچھے سے، میں سوال حاشیوں میں سے بھی بناتا ہوتا ہوں، یاد رکھنا۔ الالماء، یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کی ہے۔ سیاستہ اور ان کے مؤلفین مولانا محمد عبدو۔ تہذیب الکمال ہے جی جمال الدین المزی کی۔ بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، پورا خاندان ہی محدثین کا ہے۔ الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی کی ہے۔ میزان الاعتدال، یہ بھی جو ہے وہ راویوں کی پرکھ کے حوالہ سے علامہ زابی کی ہے۔ لسان المیزان، پیچھے پڑھ کر آئیں، ابن حجر اسقلانی کی۔ تہذیب التہذیب بھی سیاستہ میں رجال کے موضوع پر ہے، ابن حجر۔ تہذیب التہذیب، یہ پھر اس کا آگے اختصار انہوں نے کیا تھا ایک رسالے میں جس کا نام رکھا تھا تہذیب الکمال۔ اسی طرح انہوں نے تقریب التہذیب لکھی تھی ابن حجر اسقلانی، پھر اس کا اختصار انہوں نے کیا تھا تہذیب التہذیب۔ یہ 4 MCQs بہت اہم ہیں، یاد رکھنا۔ اصول التخریج و دراست الاسانید، یہ ڈاکٹر محمود الطحان کی ہے جی، اور یہ بہت اہم ہے جی، بہت اہم ہے۔ المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی، یہ 7 جلدوں میں ہے جی۔ ڈاکٹر مستشرق تھا بہت بڑا، مصر میں اس نے تربیت پائی، AJ وینسک، اور جرمن تھا آئی تھنک یہ، تو اس نے یہ المعجم المفارس لالفاظ الحدیث، حدیث نبوی کے الفاظ کی ایک فہرست اس نے ترتیب دی تھی، اور اس میں کتب حدیث کی تعداد 9 ہے جی۔
7 بڑی جلدوں پر ہے، صحیح ستہ، موطا، سنن دارمی اور مسند احمد کے الفاظ کا اس نے پورا انڈیکس بنایا تھا، اور انڈیکس کے تحت آپ آج بھی بہت سارے ریسرچر جو ہے اس سے جو ہے وہ لیتے ہیں، ہیلپ لے کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ جی، اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے جی قواعد التحدیث، یہ مولانا جمال الدین قاسمی کی ہے قواعد التحدیث۔ اسی طرح سنہ و مکانتہ فی التشریع الاسلامی، مصطفیٰ سبائی کے پیچھے ہم دیکھ آئے ہیں۔ ارشاد الساری، یہ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے جی ارشاد الساری، اور یہ اس کے جو مصنف ہیں ارشاد الساری کے، یہ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے اور علامہ قسطلانی کی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی من لا یحضرہ الفقیہ، یہ یاد رکھیے گا کہ شیعہ علماء جو ہیں اہل تشیع حضرات جو ہیں، ان کی حدیث کی جس طرح ہمارے ہاں 6 بڑی کتابیں ہیں صحیح ستہ کہلاتی ہیں، تو ان کے ہاں 4 بڑی کتابیں ہیں جو کہ اصول اربع کہلاتی ہیں، اور اس کے اندر الکافی ہے، اور من لا یحضرہ الفقیہ ہے، التہذیب ہے، اور الاستبصار ہے، یہ 4 کتابیں ہیں۔ تو من لا یحضرہ الفقیہ کے مصنف ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ القمی جو ہیں وہ ان کے مصنف ہیں، اور الکافی کے مصنف ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی یہ رحمہ اللہ، یہ ان کے مؤلف ہیں الکافی کے۔ العلل و معرفۃ الرجال، یہ اصول حدیث پر امام احمد بن حنبل کا ہے۔ منہج النقد فی علوم الحدیث، نور الدین اختر کی، اور اسی طرح امام حسن بن صنعانی کی حدیث پر کتاب ہے کتاب الآثار۔ امام سفیان ثوری کی کتاب ہے جی السنہ الجامع، اور ایک کتاب ہے السنہ قبل التدوین، جو ہے وہ تدوین سے پہلے کس پوزیشن میں تھی، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دکتور حجاج الخطیب نے اس پہ لکھی ہے سنہ قبل تدوین۔ اور تدوین حدیث کی جو تاریخ ہے وہ مناظر حسن گیلانی نے لکھی ہے۔ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص، اور جو ہے وہ صحیفۃ الصحیحہ، ایک صحیفہ صادقہ تھا، ایک کتاب الصدقہ تھی جو کہ عبداللہ بن عمر کی تھی، اور ایک صحیفۃ الصحیحہ تھا جو حضرت ابو ہریرہ کا تھا۔ اچھا جی، اسی طرح زہر الرباء للسیوطی، ٹھیک ہے جی، یہ سنن نسائی کی شرح ہے جو کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ اور ابن بطال نے صحاح ستہ میں سے کس کتاب کی شرح لکھی ہے، تو وہ صحیح بخاری شریف کی لکھی ہے۔ یہ سارے ایم سی کیوز جو ہے وہ ایک ایم سی کیوز کی بالکل اپنی اہمیت ہے۔ متن الحدیث کو ہم صرف مرور کریں گے کیونکہ ہم متن الحدیث پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، باقی پھر اگلے موضوعات کو دیکھیں گے، لیکن یہاں تک جو ہم نے کیا ہے اس میں سے کوئی بھی بات ضائع کرنے کی نہیں ہے، سارے ہی سونے سے لکھنے کے قابل ہیں، اور ساری باتیں بہت اہم ہیں اور اکثر پوچھی جاتی ہیں، لہٰذا یہاں سے اس پورشن میں سے آپ نے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔